جو ہے بس گھر ہی میں مصروف رہتا ہے۔ ماں باپ کے سارا ذہن جو ہے بس اپنے بچوں تک محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں، یا کاروبار یا بچے یا یہ وہ، کوئی عجیب سی ذہنیت ہو گئی ہے ہماری، خالص دنیا دارانہ ذہنیت ہو گئی ہے۔ اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے آج بحیثیت مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد، اور معبود ہمارا آج اللہ نہیں ہے۔ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ جب دنیا آپ کی منزل بن گئی، اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کامیابی کا واحد راستہ۔ دیکھیں، کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں۔ اس وقت مسلمان قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی قوم ہے، یہ ایک بے ہوش قوم ہے۔ اس کو اپنی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے، اپنی قیمت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک مٹی کا ڈھیر سمجھ لیا ہے۔ ہم تو مٹی نہیں ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ جب بچہ بن جاتا ہے، 4 ماہ کے بعد وہ روح پھونکی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں کامیابی کا واحد راستے کی میں بات کر رہا تھا۔ واحد راستہ یہ ہے کہ آپ عقل سے کام لیں، ہوش سے کام لیں، جاگ جائیں، غفلت سے جاگ جائیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہے، انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ یہ آیت آج کے مسلمان کے لیے ہے، کیونکہ اقترب للناس حسابہم۔ اب حساب کب ہے؟ دیکھیں، حساب تو خیر میں یہ تو پھر بحث لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ دارالعمل ہے، اور یوم حساب جو ہے وہ پھر آخرت کو کہتے ہیں۔ لیکن قیامت کب قائم ہوگی، یہ بھی آپ ذرا نوٹ کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات فقط قامت قیامتہ۔ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ موت کے ساتھ عمل ختم ہو جاتا ہے، انسان عمل نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قبر میں یعنی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اگر دیکھیں، کامیابی کا راستے میں بات کر رہا ہوں، اور میں سورہ ملک کی ایک آیت کا آپ کو ریفرنس دوں گا کہ جب منکرین حق کو قیامت کے دن دوزخ لے جایا جائے گا، تو لے جانے سے پہلے وہاں دوزخ کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا۔ سورہ ملک میں ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ۔ وہ ایک افسوس کریں گے، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم یہاں دوزخ میں نہ آتے۔ تو کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سنیں کسی کی بات۔ آج ہم میں مطلب جو کمی ہے وہ تو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے خیال کے مطابق اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور جو بھی اسے حق کی طرف بلائے اس کے بیان کو اپنی سمجھ کے مطابق لیتا ہے۔ وہ تو نہیں، آپ حق کے متلاشی بنیں، آپ طالب حق بنیں، پھر حق بیان کرنے کی بات جو حق بیان کر رہے ہیں آپ کو، اس پر آپ پھر غور و فکر کریں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال۔
کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ شخصیت کو دیکھیں، آپ اس کے کلام کو دیکھیں کہ وہ کیا کلام کر رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، لو کننا نسمع او ناقل، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج دوزخ میں نہ آتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہاں پر اپنے غلطی کا اعتراف تو کر لیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج حق کی تلاش کریں، اور حق ہمیں جہاں بھی ملے اسے قبول کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی وہ اسے پائے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ تو جہاں سے بھی آپ کو ملے حکمت کی بات، دانائی کی بات، تو آپ پھر زیادہ مستحق ہیں اس کے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے تو سنیں، اور پھر جو ہے عقل سے کام لیں۔ ہم نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے آج ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان دنیا دار ہے، مٹیریلسٹ ہے، مادہ پرست ہے، یہ دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا اس نے۔ آخرت کی کامیابی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، دنیا کی کامیابی، اب دنیا کی کامیابی آپ کے لیے اہم ہو گئی تو پھر تو آپ مفاد پرست بن گئے دنیا کے، آخرت کے فائدے کو تو آپ نے چھوڑ دیا، اس کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ پھر آخرت جب آپ کا مقصود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو مال و جان خرچ کرنے کا کہتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ آج کے موضوع کے حساب سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو وہ نجات کا راستہ یہ ہے، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کر لو کہ ہاں اللہ میری منزل ہے، میں نے اللہ کے لیے جینا ہے۔ ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا بچے اور یہ میرا شوہر، اور بس یہی۔ آپ دیکھ لیں گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ کا سارا ذہن جو ہے بس گھر ہی میں مصروف رہتا ہے، ماں باپ کے سارا ذہن جو ہے بس اپنے بچوں تک محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں، یا کاروبار یا بچے یا یہ وہ، کوئی عجیب سی ذہنیت ہو گئی ہے ہماری، خالص دنیا دارانہ ذہنیت ہو گئی ہے۔ اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے آج بحیثیت مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد، اور معبود ہمارا آج اللہ نہیں ہے۔ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ جب دنیا آپ کی منزل بن گئی، اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی وہ سوال ہے نا کہ ہم نے جو قرآن پاک کی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، یہ موضوع تھا ہمارا، تو آج ہمارے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اور ہم تو طالب دنیا ہیں۔ ہماری نظر میں تو اہمیت ظاہر کی ہے، باطن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، دنیا دنیا اور دنیا۔ بہت ہی زیادہ خطرناک ہم موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔
بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہم آگ میں گر چکے ہیں. یہ خیال دنیا کیا ہے؟ یہ ایک آگ ہے. آپ دیکھ لیں ہر شخص دنیا کے خیال میں پریشان ہے اور دنیا ہی ہماری پریشانی ہے. واحد پریشانی جو ہے وہ دنیا ہے. آج کے مسلمان کی میں کہہ رہا ہوں بہت ہی نیچ سوچ ہے ہماری بحیثیت مسلمان. مسلمان کاہے کا مسلمان؟ یہ تو برائے نام مسلمان ہے. اس کو نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ ایمان کا پتہ ہے. تو بہرحال میں یہ آپ سے یہ ملتمس ہوں کہ آپ ذرا سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنے والے جہنم کا ایندھن ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.